بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں وزیر اعظم نے بہت اہم فیصلے کیے۔ اندر کی کہانی سامنے آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ 3 مہینے بہت اہم ہیں۔ نہ ہی کوئی وزراء، نہ ہی مشیر حضرات اور نہ ہی کوئی ایم این اے ایم پی اے بیرون ملک کے دورے کریں گے، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وزیر اعظم کو اب آگے کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ بہت ہنگامی اور انقلابی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ وہ کیا انقلابی اور ہنگامی اقدامات ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ جی ہاں، بات ہو رہی تھی کہ آئندہ جو ہیں 3 مہینے اہم ہیں۔ اپوزیشن تیار ہے، پی ڈی ایم نے کمر کس لی ہے، وہ اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ ملک کا ہر شہری حکومت سے تنگ ہے۔ مہنگائی کا بول بالا ہے، وہ حکومت کے قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ لیوی پر قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے سسٹین کر دیں، روک دیں، لیکن عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا، اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے اور احسان یہ کیا حکومت نے کہ اس کی قیمتیں وہیں ٹھہرا دیں اور مزید اضافہ نہیں کیا۔ یہ حکومت نے عوام کے ساتھ ایک اور فراڈ کھیلا ہے۔ اپوزیشن بھی تیار ہے۔ اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہر شہری، ہر ملازم حکومتی اقدامات، اس کے فیصلوں کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں احتجاج اور دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ جس جماعت سے حکومت نے پیچ اپ کیا، جس کے لیڈر کو رہا کیا، وہ بھی حکومت سے نالا نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے جو مرضی ہو، فیصلے ہم نے اپنے ہی کرنے ہیں۔ قید کرنے والے انہیں ویلکم کرنے گئے، پہلے ہتھکڑیاں پہنائی، پھر پھولوں کے ہار پہنائے۔ اب کپتان یہ کرے گا، اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے جلسے کریں گے، جگہ جگہ جائیں گے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوگی۔ وزیر اعظم کا جلسہ بڑا نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ ساری مشینری لگے گی، سارے لوگ لگیں گے تو لا محالہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر وہاں پر وہی وزیر اعظم ہوگا اور وہی کنٹینر والی لینگویج ہوگی اور وہی عوام ہوگی اور جو کہ زبردستی لائے گئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی تو ووٹ کی خرید و فروخت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے، دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ خریدے اور انہوں نے ووٹ خریدے۔ کس نے ووٹ خریدے ابھی تو یہ الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ انتخابات کا مسئلہ ہے وہ آ کے اڑ چکا ہے۔ اپوزیشن پوری طرح دباؤ ڈال رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ نہ کرائے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس نے ای وی ایم کے ذریعے ہی الیکشن کرانا ہے۔ پنجاب کی 40 سیٹوں کا فیصلہ ای وی ایم کے ذریعے ہی ہوگا۔ جو بیرون ملک لوگ ہیں، جو ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو غیر ملک سے ہمارے زر مبادلہ کا سبب بنتے ہیں، ان کے ووٹوں سے یہ فیصلہ ہوگا۔ انہیں اختیار ملنا اچھا ہے، لیکن ابھی تک اگر ماضی کو دیکھا جائے تو 47 سے لے کر ابھی تک تمام وزراء اعظم، موجودہ لیڈران کرام اور سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ آج تک انتخابات شفاف نہیں ہوئے ہیں۔ اب اس الزام کو کیسے دھویا جائے؟ یہ الزام ہے سراسر الیکشن کمیشن کے سر۔ الیکشن کمیشن کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی حکومت نے ایک کام اور کیا، اس نے کہہ دیا کہ اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ نہیں کراتی تو وہ اس کے فنڈز روک دے گی۔ اب حکومت کو یہاں تھوڑی سی عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ روک دے۔ جب وہ فنڈ روک دے گی تو ادارہ کہاں سے کرائے گا؟ ای وی ایم مشینیں، اس سے متعلقہ چیزیں، انہیں سٹور کرنے کے لیے جگہ، ساری چیزیں جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیمانڈ حکومت کو پہلے ہی دے دی تھی کہ وہاں یہ مشینیں رکھی جائیں گی، کتنے ایکڑ زمین چاہیے ہے، کتنی مشینیں چاہیے ہیں، ان کے دیگر لوازم کتنے چاہیے ہیں، وہ حکومت نے ہی دینے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن نے ایک ڈیمانڈ رکھی تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایسا بیان آنا کہ وہ الیکشن کمیشن کے فنڈز ہی روک دے گی تو ایک اور ہم بے روزگاری کی طرف چل پڑیں گے۔ جب ادارے کے فنڈز رکیں گے تو ان کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ جب وہ نہیں ملیں گے تو دیگر ملازمین اور اساتذہ اور سیگ ملازمین اور ریل اسٹیٹ ملازمین کی طرح وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ جائیں گے۔ جب وہ باہر آئیں گے، ایسے میں اپوزیشن بھی اسلام آباد پہنچ چکی ہوگی، یہاں پر پی ڈی ایم کا دھرنا جاری ہوگا۔
مگر تھوڑا سا یہاں ایک مسئلہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے اختلافات موجود ہیں، کیونکہ اب جو ووٹ خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ ہوا ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندے اپنے بٹھا کر بھیس بدل کر اور ہمیں بدنام کیا ہے، جبکہ وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ووٹ خریدے ہیں اور حلف لیا ہے۔ یہ تو اب الیکشن کمیشن ہی فائنل کرے گا کہ NA 133 ڈسکا میں کیا معاملات ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں کیوں ہوئی ہیں۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ ادھر مریم نواز نے بھی کمر باندھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں اگر وہ سامنے لے آئیں گی تو بہت زیادہ تہلکہ مچ جائے گا۔ ابھی GB کے چیف کی ویڈیو کا ہی فیصلہ نہیں ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو میرا لاک اپ میں پڑا ہوا ہے ایفیڈیوٹ، میں نے دیا ہی نہیں کسی کو، پھر یہ کیسے میڈیا تک پہنچ گیا۔ اب اس میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کے بیان کی وجہ سے یہ بات آگے چلی ہے، مگر جو خبر دینے والا ہے وہ بھی خاصا سینئر اور سیزن صحافی ہے، وہ کوئی ایسے فاؤل نہیں کھیل سکتا اتنی بڑی خبر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ GB چیف جو سابقہ چیف ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت معاملات چلا رہے ہیں یا کیا چلا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اصل ایفیڈیوٹ لا کر پیش کیا جائے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہونا ایسا چاہیے کہ اس میں جو بھی کلپریٹ ہو، جو بھی ہو، اس سے ماورا کسی بھی حدود و قیود سے اس کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو۔ یہاں اداروں کی ساخت پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، نہ ہی ملک کی استحکام کے لیے، نہ ہی قوم کے لیے اور نہ ہی ترقی کے لیے۔ ہمیں اداروں کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہیے، لیکن پہلے کپتان خود ہی اداروں کو گھسیٹتے ہیں، وزیر اعظم ہے، پھر خود ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں حکومت کے بھی بڑے بڑے جلسے ہوں گے، اپوزیشن کے بھی جلسے ہوں گے، لیکن جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ مہنگائی بے انتہا ہو چکی ہے، تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے، صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کا روزگار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، چھتیں کسی کو مل نہیں رہی ہیں، ہر طرف ایک ہاہکار کا نظام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دم دم مسق اندر تیار ہے، اور حکومت نے خود ہی اپوزیشن جیسا ماحول پیدا کر دیا، اور حکومت خود ہی اپوزیشن ہے اور خود ہی حکومت ہے، اپنے خود ہی وہ حکومت کو گراتے ہیں اور خود ہی بناتے ہیں۔ ابھی تک کوئی قانون سازی ہی نہیں ہو سکتی، ایک دن میں ڈھیر سارے قوانین پاس کرا لانا یہ بھی کوئی تاریخ کا انکریڈیبل انہونا ہی واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔